چین کا امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد، ٹرمپ کا سخت رد عمل۔ امریکی ٹیرف لگنے کے بعد چین کی جانب سے امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کیے جانے پر امریکی صدر ٹرمپ کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں ایک بار پھر شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ روس نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی آبائی علاقے ٹیریف پر میزائل حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں یوکرینی حکام کے مطابق کم از کم 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ ماؤنٹ مونگاونی میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان میچ خراب موسم کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا۔ تاہم پاکستان کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بارش کے سبب میچ کے دونوں اننگز کو 42 اوور تک محدود کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں جدید میچ آفیشل ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، جس سے میچز میں شفافیت کو مزید بڑھایا جائے گا اور امپائرز کے فیصلوں میں مدد ملے گی۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی نہ صرف میچ کے دوران فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنائے گی، بلکہ شائقین کرکٹ کے لیے بھی ایک نیا تجربہ فراہم کرے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جلد ہی عوام کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری دینے والے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے حکومت کی عوامی ریلیف پالیسی، معاشی استحکام اور دیگر حکومتی اقدامات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر کے بعد وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے، اور 7 اپ۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جلد ہی عوام کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری دینے والے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے حکومت کی عوامی ریلیف پالیسی، معاشی استحکام اور دیگر حکومتی اقدامات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر کے بعد وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، جو گرمیوں کے موسم میں عوام کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ عظمیٰ بخاری نے مزید کہا کہ یہ ریلیف بالکل بروقت دیا گیا ہے اور حکومت نے IMF کو قائل کر کے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے خوشخبری سنائی ہے کہ وزیر اعظم جلد ہی ایک اور بڑی خوشخبری کا اعلان کریں گے، جس سے عوام کو مزید فائدہ ہوگا۔ صوبائی وزیر نے اپنے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جن کے IPPs اور بجلی کمپنیوں سے مفادات جڑے تھے، وہ اب عوامی ریلیف کے اقدامات کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ رمضان کے دوران سہولت بازاروں میں عوام کو 1.11 ارب روپے کی بچت فراہم کی گئی، جہاں مجموعی طور پر 3.57 ارب کی خریداری ہوئی۔ 28,000 شہریوں نے سہولت بازاروں سے 3 کروڑ روپے کا سامان فری ہوم ڈیلیوری کے ذریعے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اگست تک 13 نئے سہولت بازار قائم کیے جائیں گے اور 69 کروڑ روپے کی لاگت سے موجود بازاروں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز جہاں عوامی مفاد دیکھیں گی، وہاں نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے اور سہولت آن دی گو کے پائلٹ پروگرام کے تحت 14 مقامات پر موبائل سہولت مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر نے حکومت کی صفائی ادویات کی دستیابی اور ملازمتوں کی فراہمی کے حوالے سے بھی اقدامات کا ذکر کیا اور کہا کہ 1 ارب روپے کی لاگت سے 1 لاکھ افراد کو ملازمتیں فراہم کی گئی، جبکہ عید پر صفائی کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ عظمیٰ بخاری نے خیبر پختونخوا حکومت پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ وہاں کرپشن کے واقعات عام ہیں۔ انہوں نے گنڈا پور کے بیان پر سوال اٹھایا، جس میں انہوں نے پارٹی پر 75 کروڑ روپے خرچ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی صورتحال بدتر ہے اور وہاں بنیادی سامان کی خریداری میں بھی کرپشن کے شواہد موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات نے گندم کی خریداری، مساجد کے نام پر رقوم کی بندر بانٹ اور پینشن فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات پر بھی سوالات اٹھائے۔ عظمیٰ بخاری نے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر سیاست کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کو جلسوں میں کھڑے ہونے کی بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ عظمیٰ بخاری نے تھیٹرز کے ماحول پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں وزیر اعلیٰ سے بات کی گئی ہے اور جلد ہی ایک نیا لائحہ عمل سامنے آئے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تھیٹرز کی جانب سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور قانونی کارروائی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
माउंट मोंगाउनी में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच खराब मौसम के बायस ताखीर का शिकार हो गया। ताहम पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बारिश के सबब मैच के दोनों इनिंग्स को 42 ओवर तक महदूद कर दिया गया। न्यूजीलैंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। कप्तान माइकल ब्रेस्यूल ने 59 रन की शानदार इनिंग खेली, जबकि डेरिल मिचेल ने 43 और हेनरी निकल्स ने 31 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से आकिब जवेद ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ और सुफियान मुकीम ने एक विकेट अपने नाम की। पाकिस्तानी टीम ने हदफ के ताकों पे 40 ओवर्स में 221 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज एक मरतबा फिर मायूस कुन रहा। ओपनर इमामुल हक 1 रन बनाकर फील्डर्स की गेंद लगने के सबब जख्मी हो गए और रिटायर्ड हर्ट हो गए, जबकि अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर आउट हुए। दीगर खिलाड़ियों में सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, कप्तान मोहम्मद रिजवान 37, तबीब ताहिर 33, नसीम शाह 17, फहीम अशरफ 3 और मोहम्मद वसीम जूनियर 0 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 50 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से बैन सीरीज ने 5 विकेटें हासिल की, जबकि जैकब डिफ्टी ने 2 और मोहम्मद अब्बास और डेरिल मिचेल ने 1 विकेट अपने नाम की। पाकिस्तान ने इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की थी। हारिस रऊफ की जगह नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल किया गया। सीरीज के 3 मैचेस में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाकुन 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के 10वीं एडिशन में जदीद मैच ऑफिशियल टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जिससे मैचेस में शफाफियत को मजीद बढ़ाया जाएगा और एम्पायर्स के फैसलों में मदद मिलेगी। पीसीबी का कहना है कि ये नई टेक्नोलॉजी न सिर्फ मैच के दौरान फैसला साजी के अमल को बेहतर बनाएगी, बल्कि शायकीन क्रिकेट के लिए भी एक नया तजुर्बा फराहम करेगी। इस टेक्नोलॉजी में कई जदीद फीचर्स शामिल होंगे, जिनकी मदद से नो बॉल की निगरानी की जाएगी, जबकि DRS का इस्तेमाल भी मुमकिन होगा। इसके साथ साथ एम्पायर्स की लाइव कम्युनिकेशन भी फराहम की जाएगी, जिससे मैच के दौरान फौरी फैसले किए जाएंगे। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले देखने की सहूलत भी दस्तयाब होगी, जिससे मैच के तमाम मराहिल को बेहतर तौर पर मॉनिटर किया जा सकेगा। नई टेक्नोलॉजी में एक और अहम फीचर ये शामिल किया गया है कि मैच के दौरान इनिंग के वक्त को बराह रास्त दिखाया जाएगा। इससे शायकीन को मैच की रफ्तार और वक्त की पाबंदी के हवाले से वाज़ेह मालूमात मिल सकेंगी और मैच के हर लम्हे से मुकम्मल तौर पर आगाह रहेंगे। इसका मकसद मैचेस की रफ्तार को मजीद मुतवाज़न और दिलचस्प बनाना है। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और ये इवेंट 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मुनक्किद होगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से PSL के सीजन को मजीद जदीद और दिलचस्प बनाने की कोशिश की गई है, ताकि क्रिकेट के शायकीन के लिए एक नए तजुर्बे का आगाज हो सके और हर मैच में बेहतरीन मेयार के फैसले किए जा सकें। चीन का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद, ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी टैरिफ लगने के बाद चीन की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद किए जाने पर अमरीकी सदर ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्रंप ने कहा है कि चीन का ये रद्द-ए-अमल इसकी घबराहट की अक्कासी कर रहा है। ट्रंप ने मालियाती मंडियों में तेजी से गिरावट की अहमियत को कम करने की कोशिश की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पैगाम लिखा कि चीन ने यह गलती की है, वो घबरा गए हैं और ये वह चीज है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने के जवाब में चीन ने तमाम अमरीकी अशिया पर 34% महसूलात आयद करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी इंतजामिया ने इन वालों को इंतबाह किया था कि वो कस्टम ड्यूटी का जवाब न दे। चीनी वजारत तजारत ने इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले गैडोलिनियम और यूट्रेरियम समेत 7 नादर जमीनी अनासर की अमरीका से बरामद पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। जुमा के रोज चीन के रद्द-ए-अमल ने मालियाती मंडियों में नुकसानात को बढ़ा दिया है। बुध को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दुनिया भर के मुल्कों की मसनूआत पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में पहले ही मंदी का रुझान था। चीनी रद्द-ए-अमल ने इस मंदी को मजीद तेज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मालियाती मंडियों में इस गिरावट की संगीनी को कम बयान किया, जिससे आलमी तशवीश की अक्कासी हो रही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका आने वाले बहुत से सरमायाकारों के लिए बड़ी रकम की सरमायाकारी करने के लिए मेरी पॉलिसियां कभी नहीं बदलेंगी। ये अमीर बनने का वक्त है, पहले से ज्यादा अमीर होने का वक्त है। उन्होंने फेडरल रिजर्व से शरह सूद कम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मेरे इक़्तिदार में वापसी के बाद से अफरात ज़र पर नुमाया पेशरफ्त हुई है। ताहम दूसरी तरफ मॉनेटरी एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह ने चंद मिनट बाद अमरीकी मुईशत के नए इम्कानात
فیصد کے ٹیرف کے ساتھ ایک تاریک تصویر پینٹ کی۔ انہوں نے GDP کی ترقی میں ممکنہ کمی، مزید افراط زر اور بے روزگاری کا اندیہ دیا۔ ایک دن پہلے وال اسٹریٹ میں خوف و ہراس کی ہوائیں چل رہی تھیں، جہاں امریکی خاندان اپنی بچتیوں پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ وہ کمپنیاں جن سے سرمایہ کار دستبردار ہو رہے ہیں ایسے ہیں جو ایشیا سے درآمدات پر انحصار کی وجہ سے خطرہ میں ہیں۔ نئے محصولات خاص طور پر چین کے لیے قابل تعزیر ہے۔ ان کی مصنوعات پر کل ٹیکس 54%، کمبوڈیا پر 49%، ویتنام پر 46% اور بنگلہ دیش پر 37% تک بڑھایا گیا ہے۔ اس تناظر میں ٹرمپ نے جمعہ کے روز انکشاف کیا کہ انہوں نے ویتنام کے سپریم رہنما، کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ٹولام کے ساتھ ٹیرف کے حوالے سے بہت تعمیری بات چیت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عائد کردہ محصولات نے عالمی تجارتی جنگ کا خدشہ پیدا کر دیا ہے، کیونکہ 180 سے زیادہ ممالک اور خطوں نے خود کو باہمی محصولات کے دائرے میں شامل ہوتا ہوا پایا ہے۔ یہ قدم ٹرمپ کی پالیسی کی فریم ورک کے اندر آیا ہے، جس کا مقصد امریکی مصنوعات کو غیر ملکی مسابقت سے بچانا ہے۔ تاہم امریکہ کو عالمی رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ میں ایک بار پھر شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ روس نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے آبائی علاقے ٹیریف پر میزائل حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں یوکرینی حکام کے مطابق کم از کم 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں 9 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ جمعہ کے روز کیا گیا، جس نے نہ صرف مقامی آبادی کو شدید نقصان پہنچایا بلکہ ایک بار پھر جنگ کی ہولناکیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی حملے میں بچوں کے کھیلنے کے میدان اور رہائشی علاقوں کی چھوٹی گلیاں نشانہ بنائی گئیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حملہ اتفاقی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیے گئے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تنصیبات کو ہر قسم کے حملوں سے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہیں جن سے عام شہریوں کی زندگیوں کا تعلق ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس جانتا ہے کہ وہ کہاں حملہ کر رہا ہے اور ان کا ہدف توانائی کی تنصیبات اور رہائشی علاقے تھے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے اس حملے کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ یوکرینی افسران اور مغربی انسٹرکٹرز کے درمیان ہونے والی ایک اہم میٹنگ کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ روسی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملہ انتہائی درست نشانے پر کیا گیا اور یہ شہر کے ایک معروف ریسٹورینٹ پر کیا گیا، جہاں یوکرینی یونٹ کمانڈرز اور مغربی ماہرین موجود تھے۔ حملے کے بعد شہر میں شدید خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے اور متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع کا باعث بنتے ہیں بلکہ یہ جنگ کو مزید شدت اور وسعت دے سکتے ہیں۔